استثنا کی کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت آج ہم خداوند کے حضور تلاوت سنیں گے۔ عہد عتیق میں سے استثنا کی کتاب شریعت کی آخری کتاب ہے اور اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ بھائی ارشد سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور تلاوت کرنے میں ہماری رہنمائی کریں۔ مسیح میں آپ سب بہن بھائی کو سلام۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں یوں مرکوم ہے، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھے حکم دیا ہے، تاکہ تیری عمر دراز ہو، اور جو ملک خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے اس میں تیرا بھلا ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ میرے عزیزو، ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلب باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، اور روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلب باپ کے دہنے بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک روح کلیسیا پر، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، بدن کی قیامت اور اپنی زندگی پر۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ، آپ سبوں کا بیٹھ جائے گا۔ تھوڑا تھوڑا سا بھائی آگے آ جائیے، پیچھے کافی زیادہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، بہت شکریہ۔ خداوند کے جلالی اور پرفضل نام میں آپ سبوں کو آج کے دن میری طرف سے سلام۔ میرے عزیزو، آج خداوند کی بڑی شکر گزاری ہے کہ خداوند نے آج ہماری بڑی مدد اور رہنمائی کی، اور ایک اور دن اس نے ہماری زندگی میں بخشا ہے کہ ہم اس کے حضور جھک سکیں اور اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ آج سنڈے کی عبادت کے ساتھ ساتھ ایک دن کو بھی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے فادر ڈے کا۔ آج پوری دنیا میں 28 جون کو جو ہے 18 جون کو پوری دنیا میں اس دن کو بڑا جوش و خروش سے اپنی اپنی بنا پر، کچھ لوگ چرچز میں، گھروں میں، جہاں کہیں بھی وہ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ہم نے حوالہ تلاوت کیا ہے یہ بھی کچھ ماں باپ کے تعلق سے ہے۔ استثنا کی کتاب شریعت کی آخری کتاب ہے، اور یہ موسیٰ نے قلم بند کی ہے، جس میں تمام ان احکامات کو رپیٹ کیا گیا ہے جو پیچھے تمام باتیں لکھی ہوئی تھیں، اور وہ حکم جو یہ خدا نے بنی اسرائیل کو دیے تھے ان کو رپیٹ کر کے استثنا کی کتاب میں قلم بند کیا گیا۔ میرے عزیزو، لفظ باپ جو ہے یہ اس کے جو معنی لیے جاتے ہیں وہ ہے چیزوں کو جنم دینے والا، فاؤنڈر بھی کہا جاتا ہے اسے، خاندان کا آغاز کرنے والا، جسے ہم انگلش میں یہ کہیں گے اسٹیبلش کرنے والا، کھڑا کرنے والا باپ کے معنی لیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید اس بات کی طرف بڑھیں کہ باپ کیا اہمیت رکھتا ہے، آج کا دن واشنگٹن میں اس دن کو منایا شروع کیا گیا۔ صرف مدر ڈے کا دن منایا جاتا تھا، فادر ڈے کا دن نہیں منایا جاتا تھا۔
تاریخ اس بات کو کہتے ہیں کہ ایک لڑکی تھی اور وہ مدر ڈے پر ماں کے تلق سے میسج کو سن رہی تھی، اور اس کے ذہن میں خیال آیا کہ مدر ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو کیوں نہ فادر ڈے کو کیوں نہیں سیلیبریٹ کیا جاتا، کیونکہ اس کا صرف باپ ہی تھا، ماں نہیں تھی، اور اس کے باپ نے ان کی اس طرح سے پرورش کی کہ ان کو کبھی ماں کی کمی محسوس ہی نہیں ہونے دی تھی۔ میرے عزیزو، پھر اس بیٹی نے، اس لڑکی نے کیا کیا کہ اپنے باپ کے جنم دن کو منانا شروع کیا اور اسے فادر ڈے کا نام دے کر منانا شروع کیا، اور پھر یہ بات آہستہ آہستہ پھیلتی پھیلتی پوری دنیا میں اس دن کو سیلیبریٹ کیا جانے لگا، اور یہ خاص دن اس تلق سے منایا جاتا ہے کہ تاکہ ہم ان لوگوں کی اہمیت کو جان سکیں۔ جس طرح ہم مدر ڈے مناتے ہیں، ہم مدر ڈے پر ماں کے تعلق سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، جس طرح ہم مزدور ڈے مناتے ہیں کہ ہم مزدوروں کے تعلق سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جتنے بھی ڈے، ٹیچر ڈے منایا جاتا ہے، اور اسی طرح فرینڈ ڈے منایا جاتا ہے، اور اسی طرح بہت سارے ڈیز جو لوگوں کے ساتھ منسلک ہیں، رشتوں کے ساتھ منسلک ہیں، وہ منائے جاتے ہیں، اور وہ اس لیے سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں تاکہ اس دن کوئی اور بات نہ کی جائے، صرف اسی شخصیت کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں اور اس فرد کے بارے میں بات کی جائے، اور معاشرے میں اجاگر کیا جائے کہ یہ انسان یا یہ ڈیوٹی کرنے والا فرد کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ ہاللیلویا۔ آج فادر ڈے، جسے باپ کے دن سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، میں نے اس کے میننگ آپ کو بتائے ہیں۔ باپ کے میننگ ہے چیزوں کو جنم دینے والا، بنانے والا، اسٹیبلش کرنے والا، فاؤنڈر جسے کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں اس بات کی بڑی خوبصورت باپ کی تصویر کو اور باپ کے معنی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پیدائش کی کتاب اور اس کے نام باپ کی 18ویں آیت کو پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے، نوح کے بیٹے جو کشتی سے نکلے سم، حام اور یافت تھے، اور حام کنعان کا باپ تھا۔ اب کنعان ایک سرزمین ہے، کنعان کوئی شخصیت نہیں ہے، کنعان ایک سرزمین ہے، کنعان ایک ملک ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ حام جو تھا وہ کنعان کا باپ تھا۔ اس کا باپ کس طرح سے تھا؟ کنعان کا باپ اس طرح سے تھا کہ اس نے کنعان کی سرزمین کو کیا کیا تھا؟ اسٹیبلش کیا تھا، اسے بنایا تھا، اسے خوبصورت بنایا تھا۔ اس لیے حام کو جو ہے وہ کنعان کی سرزمین کا باپ کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آج جو حکم ہم نے پڑھا ہے یہ 10 حکموں میں سے 5واں حکم ہے، تو اپنے ماں باپ کی کیا کرنا۔ یہ آپ کو حکم آتا ہے، میرے پیچھے پڑھیے گا، تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا۔ اب یہ 5واں حکم ہے۔ ٹوٹل کتنے حکم ہیں؟ آواز بلند بولیے گا، ٹوٹل کتنے حکم ہیں؟ 10 حکم ہیں، اور 10 حکموں میں یہ 5واں حکم ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو ان 10 حکموں کو تھوڑا سا تقسیم کر دیتا ہوں۔ پہلے 4 حکم جو ہیں وہ صرف خدا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ پہلے 4 حکم کیا ہے؟ میرے حضور تو غیر معبودوں کو ماننا، یہ خدا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ دوسرا حکم جو ہے، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، یہ بھی خدا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، یہ بھی خدا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اور چوتھا حکم، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا ہے، یہ بھی خدا کے ساتھ ریلیٹڈ۔ پر 4 حکم خدا کے ساتھ،
6 हुक्म इंसानों के साथ मुंसलिक है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? 4 हुक्म जो है वो खुदा के साथ रिलेटेड है, खुदा ने अपने साथ रिलेटेड रखे हैं, पर 6 हुक्म जो है ये इंसानों के साथ रिलेटेड है। अब 6 हुक्मों में जो इंसानों के साथ मुंसलिक है, उनमें सबसे पहला हुक्म यही है, तो अपने माँ बाप की इज्जत कर। तो क्या करना? अपने माँ बाप की इंसानों का सबसे अवलीन तरजीह खुदा ने ये नहीं कहा तू चोरी ना करना, अवलीन तरजीह ये नहीं है, तू ज़िना ना करना, अवलीन तरजीह ये नहीं है, तू झूठी गवाही ना देना, ये अवल तरजीह नहीं दी, बल्कि सबसे जो इंसानों के साथ मुंसलिक हुक्म दिए गया उनमें सबसे पहला हुक्म जो दिया गया वो ये था कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर। मेरे अजीजों, ये हुक्म जो हमें दिए गए हैं ये हमारे पास है, कि ये आसमान पर है, कि हमें इनके बारे में पता नहीं है, कि ये समुद्र पार है, कि यूरोप में मौजूद है। कहां पर मौजूद है? बाइबल मुकद्दस को अगर हम पढ़े अस्तिस्ना की किताब और उसके 30 बाब की 11वीं आयत को पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है? अस्तिस्ना की किताब और उसके 30 बाब की 11वीं आयत लिखा है, क्योंकि वो हुक्म जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं वो तेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं और ना वो दूर है। वो आसमान पर तो है नहीं कि तू कहे कि आसमान पर कौन हमारी खातिर चढ़े और उनको हमारे पास लाकर सुनाए ताकि हम उन पर अमल करें, और ना वो समुद्र पार हैं कि तू कहे कि समुद्र पार कौन हमारी खातिर जाए और उनको हमारे पास लाकर सुनाए ताकि हम उन पर अमल करें, बल्कि वो कलाम तेरे बहुत नजदीक है। कहां पर है जी? तो वो कलाम तेरे बहुत नजदीक है, और बहुत नजदीक कितना है? लिखा है वो तेरे मुंह में है और तेरे दिल में है ताकि तू उस पर अमल करे। हालेलुया। मेरे अजीजों, बाप की अहमियत को हम जान रहे हैं और खुदा का ये हुक्म है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना। अब ये हुक्म कहीं दूर नहीं है, बल्कि हमारे पास, बल्कि हमारे दिल में है, और इन पर अमल करना भी हमारा फर्ज है। इन पर अमल करना भी हमारा क्या है? सब बोलिए हालेलुया। जोरदार क्लैपिंग कीजिएगा खुदावंद के जलाल के लिए। और इन पर अमल करना भी हम पर फर्ज है। तो जो लोग अमल नहीं करते वो किस तरह की तबीयत के मालिक हैं? अपने बाप की या अपने माँ की अगर वो इज्जत नहीं करते तो वो किस तरह के हैं? बाइबल मुकद्दस हमें ये तालीम देती है। यूहन्ना की अंजील 14वें बाब की 23वीं आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करता है। वो मेरे कलाम पर क्या करता है? हम अपने माँ बाप की इज्जत करना चाहते हैं, पर कभी भी वो इंसान जो खुदा से दूर है, वो इंसान जो खुदा के साथ मुंसलिक नहीं है, जो खुदा से मोहब्बत नहीं करता, वो अपने माँ बाप की कभी भी इज्जत नहीं कर सकता, क्योंकि कलाम पर अमल वही करता है। कलाम पर अमल वही करता है जो खुदा से मोहब्बत करता है। हालेलुया। कलाम पर अमल वही करता है जो खुदा के साथ रिलेटेड है, वो खौफ के साथ, खुदा की मोहब्बत के साथ मुंसलिक होकर अपने माँ बाप की इज्जत करता है, और ये समझता है कि ये खुदा का हुक्म है। ये क्या है? खुदा का, ये खुदा का हुक्म है कि तू अपने माँ बाप की क्या करना? इज्जत करना। अगर आप 24वीं आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है, जो मुझसे मोहब्बत नहीं करते वो मेरे कलाम पर अमल। आप इस बात को समझ लीजिएगा कि जो लोग माँ बाप की इज्जत नहीं करते और वो जितना मर्जी खुदा के साथ मुंसलिक हो, समझ लें कि वो खुदा के साथ मुंसलिक, वो जितना मर्जी आगे बढ़ जाए, पर अगर उन्होंने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की तो बाइबल मुकद्दस का ये फैसला है
کہ جو میرے کلام پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے محبت، اور ہم کہیں کہ میں اپنے ماں باپ کی عزت نہ کر کر خدا سے محبت کرتا ہوں، وہ خدا سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف دکھاوے کی عبادت کرتا ہے۔ اگر وہ کلام پر عمل کرے وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ہمارا رویہ صرف کلام کو سننے تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ یعقوب کا خط اور اس کے پہلے باب کی 22ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، محض سننے والے نہیں، جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب اگر میں بات کروں دھوکے کی، تو جو انسان، آپ انسانی تعلق کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہے، آپ کا چاہے بھائی ہے، چاہے آپ کی بہن ہے، چاہے آپ کا کوئی بھی رشتہ دار ہے، جو آپ کو دھوکہ دے گا آپ اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے، آپ اس کے ساتھ قطع تعلقی کریں گے، آپ اسے کہیں گے کہ میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تو نے مجھے کیا دیا ہے؟ دھوکہ دیا ہے۔ اب بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کلام کو سنتا ہے پر اس پر عمل نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے کر اپنے آپ سے کس طرح محبت کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، کلام کو سن کر عمل نہیں کرتا، وہ انسان بھی اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا، وہ اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم کلام پر کیا کریں؟ عمل کرنے والے بنے۔ ہمارا رویہ میرے عزیزو اس عورت کی طرح ہونا چاہیے۔ کس عورت کی طرح ہونا چاہیے؟ بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل اور اس کے 15ویں باب کی 8ویں آیت میں ایک عورت کا ذکر ہے جس کے پاس 10 درہم تھے۔ کتنے درہم تھے؟ 10 درہم تھے، اور یہ 10 درہم 10 احکام ہیں، ان میں سے 5 کھو گئے۔ کتنے کھو گئے؟ صرف 1 کھویا۔ کتنے کھوئے تھے؟ درہم 5 نہیں کھوئے تھے، صرف درہم 1 ہی کھویا تھا۔ کتنے درہم کھو گئے تھے؟ 1 ہی درہم اس کا کھو گیا تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اپنے گھر میں جھاڑو دیا، اس نے چراغ جلا کر اپنے گھر میں جھاڑو دیا اور اس درہم کو ڈھونڈ لیا۔ میرے عزیزو، آپ زنا نہیں کرتے، آپ چوری نہیں کرتے، آپ کوئی تراشی بت کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، آپ کوئی اور نہیں گناہ کر رہے، پر اگر آپ کے پاس ایک حکم یعنی اپنے ماں باپ کی عزت نہ کر یہ کھویا ہوا ہے تو آپ کے پاس حکم پورے۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کا رویہ، اپنے آپ کو جانچیں، محسوس کریں۔ اس عورت نے محسوس کیا کہ میرے پاس سے کوئی درہم کھو گیا ہے۔ اگر آج ہم اپنے ماں باپ کی عزت محسوس نہیں کرتے کہ یہ کرنی ہے، عزت محسوس نہیں کرتے، آپ کبھی بھی عزت نہیں کر سکتے۔ عزت کرنا سیکھیے گا اور عزت محسوس کیجئے گا، اور اس بات کی تکلیف محسوس کیجئے گا کہ میں کیوں نہیں اپنے ماں باپ کی عزت کر رہا۔ مجھے اپنے باپ کی، اپنی ماں کی عزت کرنی چاہیے، اور جب آپ اس بات کو محسوس کریں گے آپ اس حکم کو اپنے اندر سے نکال لیں گے۔ ہاللیلویہ۔ آپ اس حکم کو اپنے اندر سے نکال لیں گے، اور جب وہ آپ کو مل جائے گا، اور جب وہ آپ کو ملے گا، اور جب آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، اور خدا آپ کی عمر کو کیا کر دے گا؟ دراز کر دے گا۔ میرے عزیزوں، عزت کس طرح کی جاتی ہے؟ تھوڑا سا اور ٹائم آپ کا لوں گا۔ عزت کس طرح کی جاتی ہے؟ 2 طرح کی عزت ہوتی ہے۔ بائبل مقدس میں اس بات کا ذکر ہے۔ متی کی انجیل 21ویں باب کی 28ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک پڑھیں۔ 2 طرح کی ماں باپ کی عزت کی جاتی ہے۔ یسوع المسیح نے ایک بڑی خوبصورت سی تمثیل سنائی۔ یسوع المسیح نے کہا ایک فرد کے 2 بیٹے تھے۔ کتنے؟ آپ میرے ساتھ رہے، کہیں 2۔ کتنے؟ ایک فرد کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے، اور اس نے پہلے کے بعد جا کر کہا بیٹا کھیت میں جا کر کام کر، اور اس نے کیا کیا؟
اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا, میں بڑا بیزی ہوں, مجھے اور بھی کام ہے, میں پڑھ رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, میں نہیں جاؤں گا کام کرنے. وہ نہ گیا, پر بعد میں پچھتا کر اپنے باپ کے حکم کو مانا اور کام پر چلا گیا. دوسرے شخص کو, دوسرے بیٹے کو اس نے جا کر کہا, اس نے کہا پہلے نے تو میری بات نہیں مانی, میں دوسرے کے پاس چلا جاتا ہوں. وہ دوسرے کے پاس چلا گیا, اور دوسرے نے کیا کیا, اس نے کہا اچھا میرے باپ, میں تیرے حکم پر عمل کروں گا اور میں جا کر کھیت میں کام کروں گا. پر وہ گیا نہیں. اب خدا نے پوچھا ان میں سے وفادار کون ہے, اور لوگوں نے کہا وہی جو پہلے تھا, جس نے انکار کیا اور بعد میں پچھتا کر اپنے باپ کے حکم کو پورا کیا. میرے عزیزو, دو طرح کی وفاداریاں ہم میں نظر آتی ہیں. ایک وہ لوگ جو ہر فادر ڈے پر گفٹ دینا پسند کرتے ہیں, ہر فادر ڈے پر پھول دینا پسند کرتے ہیں, ہر فادر ڈے پر سٹیٹس لانا پسند کرتے ہیں, باپ کی تصویروں کی بچھاڑ کر دیں گے. خدا کو ایسی وفاداری نہیں چاہیے. خدا کو وفاداری چاہیے کہ ہم اپنے باپ کے حکم کو مانیں. ہاللیلویا. ہم اگر اپنے باپ کے حکم کو نہیں مانتے تو ہم جو کچھ مرضی ان کو دیتے رہے. آپ گفٹوں کی بچھاڑ کر دیں, اگر آپ اپنے ماں باپ کی وفاداری نہیں کرتے, آپ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے, تو یہ باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی. پہلا سیموئیل اور اس کے 15ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے کیا ہے, بہتر ہے. میرے عزیزو, اگر ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو پھر ان کے حکموں کو مانیں. اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں, اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں تو اس کے حکم کو مانیں, کیونکہ اسی سے اس کی عزت ہے. یسوع المسیح نے کہا اگر میں باپ ہوں, ملاکی کی کتاب میں تو لکھا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں, اگر میں باپ ہوں تو میرے عزیزو, اگر ہمارا باپ ہے تو پھر اس کی عزت یہ ہے کہ ہم اس کے حکم کو مانیں. اس کی عزت یہ نہیں ہے کہ آپ اسے کپڑے لے کر دیں پر اس کا کہا نہ مانیں, آپ اسے فلاں چیز لے کر دیں پر اس کا حکم نہ مانیں. میرے عزیزو, اگر ہم کپڑے لے کر دیتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں, اور یہ ہم پر فرض بھی ہے, اور ان کاموں کے ساتھ ساتھ ان کے حکموں کو بھی مانیں. ہاللیلویا. ان کی عزت کریں, ان کا احترام کریں, ان کا کہا مانیں, تو پھر ہمارے باپ کی عزت بڑی ہوگی. اگر ہم ان کے حکموں کو نہیں مانتے, ان کا کہا نہیں مانتے, تو ہمارے باپ کی کوئی عزت نہیں ہے, ہمارے باپ کی کوئی عزت نہیں ہے. میرے عزیزوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, باپ کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے, آخری بات کروں گا, جو کسی کے پاس نہیں ہوتی, صرف باپ کے پاس ہوتی ہے. اور باپ کے پاس وہ طاقت خدا نے اسے دی ہے, کسی کے پاس نہیں. نہ وہ ماں کے پاس ہے, نہ وہ آپ کے چاچا کے پاس ہے, نہ وہ آپ کے کسی دادا دادی کسی بھی رشتے کے پاس نہیں ہے, صرف باپ کے پاس ہے. اور وہ طاقت اور وہ اختیار برکت کا ہے. کس کا ہے؟ برکت کا اختیار صرف باپ کے پاس ہے, وہ ماں کے پاس بھی نہیں ہے. اگر ماں کے پاس اختیار برکت کا ہوتا تو ربکا کبھی بھی یعقوب کو اپنے باپ اسحاق کے پاس نہ بھیجتی, اسے یہ نہ کہتی کہ جلدی کر, اپنے جسم پر جو ہے وہ میں تجھے دیتی ہوں وہ کھال لگا لے, اور اپنے باپ کے پاس کھانا لے کر جا اور اسے دبا لے, اسے برکت لے. کبھی بھی ربکا اتنی تگودو نہ کرتی اگر یہ اختیار ماں کے پاس ہوتا. یہ اختیار صرف باپ کے پاس ہے, اور یہ باپ ہی برکت ڈیلیور کرتا ہے آگے اپنے لوگوں میں, اپنی نسلوں میں ڈیلیور کرتا ہے. یہ اختیار خدا نے دیا ہے اسے. ہاللیلویا. میرے عزیزو, اپنے ماں باپ کی عزت کیجئے گا, اپنے باپ کی عزت کیجئے گا, کیونکہ باپ ایک خاندان کا سربراہ ہے, باپ ایک خاندان کی بڑی اہمیت کا حامل ہے. باپ وہ ہے جو میرے عزیزو جلتی دھوپ میں بھی سڑتا ہے اپنے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے, دنیا سے لڑتا ہے, دنیا کی تمام مشکلاتوں سے لڑتا ہے, اور اپنے بچوں کو پال کر بڑا کرتا ہے.
میرے عزیزو اپنے باپ کی عزت کیجیے گا، کیونکہ آپ کے باپ ہی کی بدولت آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ کے باپ کی ہی بدولت آپ چلتے ہیں، آپ کے باپ کی ہی بدولت آپ جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے عزیزو باپ تو اتنی خوبصورت اتنی خوبصورت اہمیت کا حامل ہے کہ باپ کا جوتا بھی گھر سے باہر جو ہے وہ خوشی دیتا ہے۔ میرے عزیزو اگر خدا نے آپ کو اپنے ماں باپ ابھی تک زمین پر وہ موجود ہیں تو ان کی عزت کیجئے گا، ان کا احترام کیجئے گا اور ان سے برکتوں کو لیجئے گا، کیونکہ یہ برکت کا اختیار صرف باپ کے پاس ہے اور یہ باپ ہی دے سکتا ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور یہ وہی لوگ لیتے ہیں جو خدمت کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ میرے عزیزو آج کے کلام کے لیے دعا کریں گے، سب خداوند کے حضور جھک جائیں۔